أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو تھا جو ہماری بحث چل رہی تھی وہ عدل پروردگار کے دلائل پر چل رہی تھی. پروردگار عالم عادل ہے اور ہماری گفتگو بشکل عام اللہ عز و جل کے عدل اور اس کی عدالت کے بارے میں ہے. ہم نے اس میں دو دلیلوں کو پیش کیا. سب سے پہلے والی دلیل تھی کہ حسن و قبح عقلی ہے، یعنی ہماری عقل اتنی استطاعت رکھتی ہے کہ وہ کسی حد تک بہت ساری چیزوں کے حسن اور قبح کو سمجھ سکے. کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. ہماری عقل اس پر ایک بڑی مقدار میں قادر ہے. یعنی 100% تو نہیں سمجھ سکتی کہ ہر چیز کی حسن و قبح کو سمجھے، لیکن بہت ساری چیزوں کے حسن و قبح کو ہماری عقل سمجھتی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ لیتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حسن ہے، یہ قبح ہے. اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا جو گزر چکا ہے. دوسرے ہم نے دلیل بیان کی تھی کہ سر چشمے ظلم کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ سرچشمے ظلم کیا ہے. تو چند چیزیں ہیں جو ظلم کا سبب بنتی ہیں. سب سے پہلے مثلا انسان کا جاہل ہونا کسی شے سے. جہل بھی ظلم کا سبب بنتا ہے، یعنی جاہل ظالم ہو سکتا ہے، جہل سبب ظلم بن سکتا ہے. دوسرے جو ہے وہ عجز و ناتوانی، کسی کے اندر عاجزی ہونا، کمزوری ہونا، کمزوری اور عاجزی کی وجہ سے انسان ظالم ہو سکتا ہے. تیسرے ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان کی حاجت، احتیاج، یعنی حاجت بھی انسان کو کبھی کبھی ظالم بنا دیتی ہے. اور چوتھے ہم نے بیان کیا تھا کہ بغض، تکبر، حسد، کینہ، انتقام کی آگ، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کو ظلم پر کبھی کبھی آمادہ کر دیتی ہیں اور یہ سبب بن جاتی ہیں انسان کے ظالم ہونے کا. تو ہم نے دو چیزیں یعنی بشکل عام اللہ عز و جل کی عدالت پر یا اس کے عدل پر دلیلوں کے طور پر ہم نے پیش کیا. آج ہم تیسری چیز یا تیسری دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے نمبر 3، قرآن اور پروردگار کی عدالت کا مسئلہ. قرآن مجید کی آیات میں اس مسئلے کو قرآن مجید میں اللہ عز و جل کی عدالت کو بہت تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بہت تاکید کے ساتھ بہت سارے مقامات پر بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی پر بھی ظلم، کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ بندے ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. بلکہ اللہ تو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ عدالت سے کام لیتا ہے اور اللہ عدل انجام دیتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یعنی اللہ کسی پر ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی بالکل ظلم نہیں کرتا کسی کو، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دوسرے مقام میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارکہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. یقیناً خداوند متعال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چھوٹے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا.
اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے. اللہ عادل مطلق ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اسے ظلم پسند ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو عدل سے کام لیتا ہے، عدل انجام دیتا ہے، وہ عادل ہے. قرآن مجید میں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 47. مولا عز و جل سورہ مبارک انبیاء میں آیت نمبر 47 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں کرتا. قیامت کے دن کیا فرماتے ہیں مولا سبحانہ وتعالیٰ؟ قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے، لہذا کسی بھی شخص پر ذرا سی بھی زیادتی نہیں ہوگی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو کو قائم کریں گے، عدل کے میزان کو قائم کریں گے، لہذا کسی پر بھی ذرہ برابر زیادتی یا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جیسے اللہ عز و جل سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا، اسے بھی پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی پائے گا، یعنی اس کو اس کی جزا ملے گی جو نیکی کرے گا، اور برائی کی سزا ملے گی. وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس آیت مجیدہ میں میزان سے مراد نیک و بد کو جدا کرنے کا پیمانہ ہے. نزع الموازین القسط، یعنی موازین میزان یعنی وہ میزان یعنی ونزع الموازین القسط، قصہ یعنی میزان یعنی قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے. وہ ترازو یعنی میزان یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت مجیدہ میں میزان سے مراد نیک و بد کو جدا کرنے کا پیمانہ ہے، نہ وہ ترازو کہ جو اس جہان میں ہمارے یہاں رائج ہیں. یعنی مثال دی ہے، سمجھانے کے لیے بتایا ہے. اصل کیا ہے؟ پیمانہ. نہ کہ وہاں پر یہ ترازو لگی ہوئی ہوں گی جو آپ دیکھتے ہیں. یہ تھی تیسری دلیل جو اللہ عز و جل کے عدالت پر دی گئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے پر، اس موضوع پر بہت زیادہ تاکید کی ہے. کس پر؟ یعنی عدل پروردگار پر. بارہا مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کو بتایا ہے. کہیں سورہ انبیاء میں، تو کہیں سورہ نساء میں، تو کہیں سورہ یونس میں، اور بھی مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مومنین کو، لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھو اللہ ذرہ برابر کسی ظلم نہیں کرتا. جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ انسانوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. سورہ نساء میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ سورہ نساء مبارکہ میں آیت نمبر 40 ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی ایک ذرہ برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. سورہ مبارکہ انبیاء میں آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے، لہذا کسی بھی شخص پر ذرا سی بھی زیادتی نہیں ہوگی. پھر یہ شرح فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت مجیدہ میں میزان سے مراد نیک و بد کو جدا کرنے کا پیمانہ ہے، نہ وہ ترازو کہ جو اس جہان میں ہمارے ہاں رائج اور موجود ہیں. یہ مقصود المراد نہیں ہے. یہ ہم نے 3 دلیلیں پیش کی ابھی تک اللہ عز و جل کے عدل پر. پہلا دلیل کیا تھی؟ حسن و قوہ عقلی. دوسری کیا تھی؟
دوسری دلیل تھی سرچشمہ ظلم کیا ہے، اس میں 4 چیزیں تقریباً بیان کی تھی، صحیح ہے، وہ ہم نے بیان کیا۔ پہلے کیا تھا انسان کا جاہل ہونا، دوسرا کیا ہے جہل بھی سبب بنتا ہے انسان کے ظلم کا، دوسرے کیا تھا احتیاج، حاجت بھی انسان کو ظالم بنا سکتی ہے، تیسرے کیا تھا انسان کا عاجز اور ناکامہ ہونا، یہ بھی ظلم پر آمادہ کر سکتا ہے، اور چوتھے بغض، تکبر، کینہ، حسد اور انتقام کی آگ، یہ کیا ہے جی قسمت تھی سر چشمہ ظلم کی، یعنی یہ دلیلیں سب کیا ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ عز و جل عادل ہے۔ تیسری میں جو ہم نے بیان کیا سر چشمہ ظلم میں، ان میں سے اللہ عز و جل کے یہاں کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی جو ہم نے دوسری اس میں بیان کیا، دوسری دلیل میں جو بیان کی 4 چیزیں یہ خلاصے کے طور پر عجز، عجز و ناتوانی، جہالت، حاجت، حسد، بغض، کینہ یا انتقام کی آگ، اللہ عز و جل میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا وہ عادل ہے، مطلق ہے، عادل ہے، صحیح ہے۔ تیسرے ہم نے کیا بیان کیا دلیل میں، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے عدالت کو روشن اور واضح کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کو بیان کیا ہے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر۔ چوتھے عدل و انصاف کی طرف دعوت دینا، انشاءاللہ یہ ہم آنے والے درس میں بیان کریں گے اور پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ اس کا مباحثہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، تاکہ آپ کے اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم اپنے درس کو یہیں پر روکتے ہیں، باقی الدرس الجاي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم في أمان الله، خدا حافظ۔